جی بہت شکریہ، بہت مہربانی وقار بھائی۔ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ 2009 میں ضلع چنیوٹ بنا اور اس کے فوراً بعد 2012 میں ہماری یہ جو ٹی ایچ کیو بوانا کی اسکیم تھی یہ لانچ ہو گئی۔ اس کی ہم نے باقاعدہ اناگوریشن جھنگ چنیوٹ روڈ پہ کر دی اور وہاں پہ مشینری بھی آ گئی، کام شروع ہو گیا۔ تو مین وائل وہ جو لینڈ تھی وہ ایکوائرڈ لینڈ تھی، وہ اسٹیٹ لینڈ نہیں تھی، پرائیویٹ لینڈ تھی۔ تو جن لوگوں کی وہ زمین تھی انہوں نے جا کے ہائی کورٹ سے اسٹے حاصل کر لیا، اور جس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ویکیٹ ہو جائے اسٹے۔ ہم نے بارہ ڈی سی نے، ہم نے منسٹری آف لاء کو اس میں انوالو کیا، سی ایم آفس کو انوالو کیا، لیکن ہم مکمل بے بس نظر آئے۔ ہم کسی بھی طریقے سے وہ اسٹے جو ہے وہ ویکیٹ نہیں کروا سکے، اور شاید وہ اسٹے آج بھی اسی طرح کورٹ میں چل رہا ہو۔ جب ہمیں کوئی صورت نظر نہ آئی تو پھر ہم نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع کی، سوچا دیکھا کہ کہاں پہ کوئی سوٹیبل ہمیں اسٹے لینڈ ملے جہاں پہ ہم اس ٹی ایچ کیو کو نئے سرے سے اس سائٹ پہ شفٹ کریں۔ تو اس کے بعد ہمیں یہ امی پور روڈ کے اوپر چک 466 کے قریب اسٹیٹ لینڈ ملی، جہاں پہ اس کے متصل جو ہے وہ تحصیل کچہریاں اس وقت بن رہی تھیں۔ تو ہم نے ٹی ایچ کیو کو وہاں پہ اس کی سائٹ کو وہاں پہ شفٹ کرا دیا۔ اس کی مطلب وہ زمین وغیرہ جو تھی وہ پہلے بورڈ آف ریونیو کے نام تھی، اس سے ٹرانسفر کروا کے محکمہ ہیلتھ کے نام کروا دی۔ وہ پورا پروسیجر تھا، اس کو کر کے ہم نے اس کی یہاں پہ بھی ہم نے اس کی ٹینڈرنگ وینڈرنگ کروا کے اس کی اناگوریشن ہونے جا رہی تھی۔ تو اس وقت کے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے جتنے بھی نیو پروجیکٹس تھے ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ حالانکہ یہ تو ایک پبلک ویلفیئر کا کام تھا، لوگوں کی جنرل ایک ضرورت تھی، یہ کوئی اسپیسیفک کوئی اس طرح کی ایک بندے کی ضرورت کا تو کام نہیں تھا، یہ تو پوری تحصیل یا تحصیل سے باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی اس یہاں سے، اور ایک ایمرجنسی کی صورتحال کو کیٹر فار کرنے والی یہ ایک انسٹیٹیوشن جو ہے یہ بننے جا رہا تھا۔ لیکن جو اتنا ہی بڑی عوامی فلاح کا منصوبہ تھا وہ اس کو بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پھر یہ لنگر آن ہوتا چلا گیا، اور اس کی جو ہے اس وجہ سے اس کا اتنا زیادہ ڈیلے ہوا۔ اور وقار بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے 2012 میں اسکیم کو اناگوریٹ کیا تو اس وقت اس شہر میں میرے خلاف باقاعدہ جلوس نکالے گئے۔ وانے کی موجو عوام اور بیکار عوام کو السلام علیکم۔ موجو ہے، بالکل موجو ہے۔ سکلینڈ انور سپرا آج 14 سال پورے کر چکے ہیں اور ان کے حلقے میں ایک ہی شہر رہتا ہے، وہ بوانا ہے۔ ایک ہی شہر رہتا ہے، وہ بوانا ہے، اور اس کو کیا دیا ہے آج تک؟ کوئی بتائے کہ کیا دیا ہے؟ یہ نالا دیا ہے، یہ والا اچھا نالا، اس کو اٹھوا کے یہ گندہ نالا بنوا دیا ہے۔ ہمارے ساتھ جیو گے، جیو گے، مرو گے، مرو گے، تو میں آج وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ یہیں پہ رہے۔ اور اس میں پولیٹیشنز بھی تھے۔ خوانے کی غیور عوام کے ساتھ ہوئی زیادتی کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور خوانے کی عوام کے ساتھ ہوئی یہ زیادتی کبھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سکلین انور سپرا تمہیں شرم آنی چاہیے، تم 2 نمبر ایم پی ہو، تم 2 نمبر پچھلے دور میں جو بھی تم نے کیا برداشت کیا، لیکن اب جماعت اسلامی اس ایم پی اے کے اس ظالمانہ فیصلے کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتی ہے۔ یہ سیول ہاسپٹل بوانا کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ان لوگوں کو صحت کے بارے کوئی بنیادی سہولت دینا چاہتا ہے، یہ کرپشن زدہ ایم پی اے، اس کو الگ اسپتال وہاں لوگوں کو دینا چاہیے۔ اور جو ہمارے معصوم، میں اپنے بھائیوں دوستوں کو عوام کو سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کو جیسے لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں وہ بیچارے بڑی آسانی سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے شہر کے لوگوں کو بھی مس گائیڈ کیا گیا کہ یہ دیکھیں جی آپ کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ یہ بندہ اس شہر میں ٹی ایچ کیو بنانے جا رہا ہے اور یہ علاقے کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کر رہا ہے۔ اس عوام کی قدر تیرے دل میں ہوتی تو یہ ہمارا غریبوں کا سہارا جو جس کے پاس رکشہ
موٹر سائیکل نہیں، ایک چارپائی پر بندے کو اٹھا کر چند لمحوں میں ہسپتال میں پہنچاتا ہے، یہاں سے 5 کلومیٹر۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اس بات کی آپ تمام لوگوں کے دلوں میں ایک بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، اس کی ایک اینٹ بھی یہاں سے نہیں اکھڑنے دیں گے۔ خدا کی قسم سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ یہ کہ میں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف تحصیل صدر اس بات کی یقین دہانی بھی کراؤں گا اور آپ کے ساتھ ہر سٹیج پر، ہر جگہ پر، پورے پاکستان میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، جہاں انشاءاللہ ہماری ضرورت پڑے گی، دھرنا دینا پڑے گا تب دیں گے، وہاں جا کے آواز اٹھانی پڑے گی تب اٹھائیں گے، ہمیں عدالتوں میں جانا پڑے گا تب جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بانا کی عوام کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے رہیں گے۔ تو میں نے وہ لوگوں کا غم و غصہ، وہ جو میرے خلاف لوگوں نے ایک تحریک چلائی کہ اگر یہ ہاسپٹل آپ لوگوں کے پاس سے چلا جاتا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز رہ جاتی ہے، باقی بشمول میرے یہ ہسپتال کا ایشو ہے، یہ ہم نے سنا کہ ہمارے ایم پی اے صاحب وہ لے کر 466 خانانہ میں منتقل کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے باتیں عصبی کر رہے تھے پورے کے لوگ، لیکن اس کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی میدان میں نہیں آیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان مزدور محافظ تحصیل پونا کے لوگوں کا۔ ہم شکر گزار ہیں اپنی مزدور محاذ کے کہ جنہوں نے یہ پیش رفت کی ہے کھانے کے سوئے ہوئی عوام کو جگانے کے لیے۔ یہ تو ہم نے آج تک دیکھا ہے، جیسے کہ میرے پہلے عزیز بتا گئے ہیں کہ جو بھی آج تک یہاں ایم پی اے یا ایم ایل اے آتے ہیں وہ جاگیردار ہوتے ہیں، اور جو تحریک ہمیشہ غریبوں سے پیدا ہوگی، میرے بھائیوں ذرا غور سے سن لیں، جو تحریک غریبوں سے پیدا ہوگی وہ ضرور کامیاب ہوتی ہے کہ وہ غریب ہی خون دیتا ہے۔ آپ شہر بند کرانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارا جو مقصد ہے کہ یہ ہمارا ہسپتال یہیں پہ رکا رہے، ہم وہ چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کے نعرے لگیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں جمعہ تاجران کے نعرے لگیں، ہمیں راستہ دکھائیں۔ لوگوں نے میرے خلاف جلوس نکالے، میں نے اس کا بھی پورا، اس کا جو برن تھا وہ میں نے فیل کیا، اس کا جو نقصان تھا وہ مجھے ہوا، لیکن میں نے اپنی اس جو یہ جو ایک لوگوں کے ویلفیئر کا کام تھا، اس کو کرنے سے میں کبھی بھی رکا نہیں۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے نا، وہ دی ریکوائرمنٹ ہے 99 کنال۔ 99 کنال یہ جگہ تھوڑی ہے 42 کنال ہے یا 44 کنال۔ میری یار سن لو نا، میری ایک منٹ سنو، تھوڑا مقصد یہی ہے نا بھی اتنے ہاسپٹل بنے، گل تو جتنی گھما کے لے بھی یہی گل تو اگے کارج کی ہے بھی اسی دیکھو نا ہوں میں اج اس محلے کا اکٹھ ہے، دمی نٹھر کے دمی کھانو آنے کا اکٹھ کر لیں گے، تھی اج 500 بندہ اکٹھے ہو، وہ 1000 بندہ اکٹھا ہو جاتا۔ میری انکل جی میں ایک سیکنڈ صرف دے دو، میں پہلے دونوں سب تو پہلے کہا بھی تھی سارے جس نے گل کرنی ہے تھی وہ کر لو، یا تو پھر یہ کہ طریقہ کار ہے بھی پوری تحصیل کا ایک ریفرینڈم کرا لیں گے۔ ویکو نا یہ تو ہو نہیں سکتا بھی میں ایک محلے کی رائے لے کے چلنا تو باقی شہر کی رائے لے کے نہ چلنا۔ میری گل سنو، میرا اس ہاسپٹل باخدا کوئی انٹرسٹ نہیں، میری کھانو آنے دے وچ کوئی زمین نہیں، میرا اتھے کوئی آنا جانا نہیں، میرے ذہن صرف ایک چیز آئی کہ اے ہاسپٹل غریباں واسطے ہاسپٹل جہاں اے رول رہا ہے، انہیں آنے والے 50 سال بھی کوئی نہیں بننا۔ مینوں اج کہو گے میں اس ہاسپٹل کی اج پیروی چھوڑ دینا، اگر تمہیں آنے والے 50 سالوں سے ہاسپٹل بن جائے سکلین نو آگے پھاد لگا۔ اگر سارے لوگوں کی یہ خواہش ہے باخدا، میرا اسے ذاتی کی انٹرسٹ ہے، میں اتنے ڈاکٹر لگنا ہے، میری بیوی ڈاکٹر لگنا ہے، میں اتنے دکانیں بنانی کہ میں چاہ کھوکھا بنا میں دیکھو نا سر، میں تمہیں کر کروں ہوں، میں تمہیں اپنے دکھ میں تمہیں کی دسا، میں تمہیں سمپل یہ گل کی بھی میں اس ہاسپٹل لئی کوئی 1000 چکر لائے اس
اس ڈاکٹر باجوے تو جا کے پوچھو اسی تو اتنے بہ کے مشورے دیندے پے ہیں نا میں کیوں چیکنا میں اس تو چیکنا نا بھی میری کسی بندے آ کے مدد نہیں کی میں میری سر میری انکل جی میری یار تو میری گل کرتے رہے ہو تو یار تو سن لو نا میری یار سن لو یہ ہاسپٹل تو 5 سال پہلے بھی شفٹ ہو گیا وہ شہر دے نال ہی سی کتھے جتھے جس لے تے ہن کنا دور سانو یہ نہیں بھی اساں انہاں دے گھر اتنے بھی شہر بوانے والے اتنے بھی ہسپتال مقصد ہے بھی ہسپتال ہوندے چلا جائے اسی تے لوگ ذلیل بہت اے گل ہے ساری ساڈا مقصد چھوٹی جی گل کی تسی اگر اس گل سمجھو بھی جیڑا گھڑیاں جو بندہ ہے اسے ہسپتال وچ کوئی نہیں آمدا سر میں ایکچولی میری امی پور جیڑا امی پور 4-5 سال پہلے جیڑا تسی لبے سڑک بندا پیا ہسپتال تے او لبے سڑک آ سارے اس واسطے بوانے والے بھی آن پرو بھی کوئی آ جائے تے او دمی زمین لے کے دے اردو آ گئی بلا کے میرے پیارے بھائی باڑ والے بھی تے مافتی بھی تے کتو تے لوگ جیڑا اتھے ہوندا پیا ساڈی بھارتی ہے ہوئی ہے نا جیڑا ہسپتال ہے نا اودے بن جاوے سر میں ماری نو پڑھ کے میں کیوں لے جانا میری کی ضرورت ہے اگر سر میری عرض دیکھو نا کام جیڑے بھی یہ ہے نا مفاد عام جی اگر وہ ہاسپٹل بھی بن رہا ہے میں اگے عرض کیتی ہے تو وہ چو علاج معالجہ غریب لوگ کا نہیں جا کے انہاں دے فائدے نہیں پاؤں گے اگر ایک گورنمنٹ دی زمین پہ یہ اسٹیٹ دی زمین ہے تو یہ بھی کسی گورنمنٹ دے مفاد عامہ دے کام واسطے ہی استعمال ہو اتنے کوئی نہیں بھی میں اپنا نہ کرا لینی ہے یا کسی اور طرح ہاسپٹل چلتا رہے گا کوئی تواڈے لئے ہو سکتا ہے کوئی اس تو اچھا یار کوئی ادارہ اتنے بنا دے بھی ہے تمہیں کوئی ٹیکنیکل کالج اتنے بنا کے دے دے بھی مثال دیتا ہو تواڈا کوئی اور کوئی مطلب ہے کوئی بہترین ایسی چیز جڑی بنا دے بھی تو شاید ہاسپٹل تو زیادہ پے بیک کر ریسکیو ورمنٹ ٹوٹو ہے نا اس لیے مجھے صرف 2 کنال جگہ چاہیے 2 کنال جگہ پورے شہر چ کیڑا بڑا کام میں دسو کہڑے ذمہ دار میں 2 کنال جگہ دی کوئی اس انکل جی گل سن لو نا گل سن دے نہیں نا تسی آپ نہیں کردے ہو نا اے ریسکیو ورمنٹ ٹوٹو بھی اتنے جا میں محمدی شریف ہی بن رہا سی جی تھوڑی کام دے نال میری گل سمجھدے پے ہو نا او تسی گئے کالج والے دے ترلے کیتے منتاں کیتیاں پیر پھدے پتے انہاں کی لالچ دتا کی انہاں نوں دے بدلے چ دتا تے اسی تے کالج دی زمین دے وچ بنایا میرے پیارے بھائی نہیں کوئی زمین دیندا THQ ہاسپٹل میں تانوں بار بار عرض کر رہا تحصیل دا ہاسپٹل پوری تحصیل دے لوگوں نے اس تو مستفید ہونا ہے مینوں کی میری گل سنو ایتھے تواڈے واسطے پانی کھڑا ہو گیا میں ایتھے توڑ تواڈے محلے چ کمشنر نوں لے کے آیا تواڈے محلے DC نوں لے کے آیا تواڈے محلے چ پتہ نہیں کہڑے کہڑے افسر نوں لے کے آیا 1 واری آیا 2 واری آیا 5 واری لے کے آندا اے انہاں نوں آکھیا سڑک کھلی کراؤ وہ ہاسپٹل ہے فلاں کرو سیوریج پاؤ دس دیٹ مطلب میں کوئی فوٹو بنواویں تے نہیں ہے میں تو ہن کیمرے والے نوں آکھیا سائڈ تے ہو جی میں مقصد گل کرن دا مقصد کم کرنا ہی سی تسی جڑی تجویز دے رہے ہو تہاڈا بالکل آکھنا صاحب ہے سر رکھی تے اور او دے وچ سول مطلب کوئی میری ایک اکلے بندے دی ڈسکریشن نہیں ہے میں تانوں کیا عرض کیتی ہے گورنمنٹ دے کرائٹیریاز نے گورنمنٹ دے لیکن اس تو پتہ ہے کہ اوتھے ہونا چاہیے جتھے تمام لوگوں نوں فائدہ میری بیٹا ایک بیٹھا رہو اس تو پتہ ہے اس ہاسپٹل دی پہلی تجویز کتے بنی ہے ہاں جی کتے بنی ہے او ادھر نیسلے دے نہیں اس تو پہلے ایک بنی ہے اس تو پہلے تو نہیں پتہ نہیں سر ٹھٹے فتح سارے لوگ مطمئن ہوئے یہ تو سارے لوگوں کی بہت فکر تجویز ہوئی تو تمہیں کوئی اس تو علاوہ بھی ایک بہتر ادارہ بھی بنا کے دیتا جا سکتا اگر تھوڑی شوق ہوئے باقی انکل جی کوشش کریے کام کرنا جیڑا ہے میری یار سنو کام کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں اپنی جیب چ لکھوں روپے اس ہسپتال میں بنانے واسطے خرچ کیا ٹھیک ہے نا جی میں پتہ نہیں کتنی کوششیں کتنے دفتر میری یار سن لو کتنے میں نہ اس کو کوئی کمیشن کھانی ہے نہ میں اس کو کوئی فائدہ لینا میرا مقصد بھی صرف ہے کہ لوگوں کے فائدہ کام ہو جائے میں بھی تو سارے ریکویسٹ کرنا کہ میری مدد کرو کہ میں کام نو لے کے اگا چلیے کام میں نقطے چینی کرنا بڑا آسان نقطے چینی سے رکاوٹ پانی بڑا آسان انہوں پازیٹیولی کریے انہوں پایا تکمیل کے پوچھا اعتماد اور آئی سارے کٹھے ہوئے نا اے سارے انہاں تو دوگنے پورا شہر کرنا انہاں کٹھا تو نچرنا دے بوئے تو مہینوں ہی لے جانا ہے بھائی خدا دے بندے ہو شہر دے مفاد دا کام ہو رہا ہے تو پیسے بھی دینے ہیں تو کیوں نہیں تھے ہسپتال بنا اس واسطے تو کسی نے تارہ کیتا
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸੇ में सारे बंदे इकट्ठे होकर उन्होंने को जब ये यार अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों की तरफ से भाईजान ये हम गुजारिश करते हैं ये जो हेड क्वार्टर वाला अस्पताल को चुना था ये हमारे बुजुर्गों ने अपनी खसूसी कागज से वाना शाही जवान को ये सहूलियात दी थी। हम आप वाना आवाम के साथ पहले भी आपके साथ आके और आप भी आपके साथ हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। और ये हमारे जो MP हजरात हैं इनको पता नहीं आवाम के साथ क्या मसला हुआ है, इनको कोई जाति इनके साथ रंजन चाहिए, परवाना का नाम हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। और हम आपके साथ हर तरह की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सदा तक अपनी सारी आवाज़ उठाने को तैयार हैं। और वही अगर हमारी हुकूमत को दोबारा रखने चाहिए तो हम फिर भी गुरबा चाहिए, 2 मुद्दे चाहिए अस्पताल के लिए देने को तैयार हैं। गवर्नमेंट के मनसूबे आपे लेके बह जाते हो, सानू पता ही नहीं। एक मिनट भाई, एक मिनट उठी के मार दिए। मैंने उसको अल्हम्दुलिल्लाह एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। ज़मीन को जब हम 466 में ले रहे तो वहाँ पे भी ज़मीन को विकेट करवाने के इश्यूज़ थे, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी मदद से हमने उसको ज़मीन को विकेट करवाया, चूँकि वो पहले काश्त हो रही थी, वो लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा लोगों ने एहतजाज किया, जुलूस निकाले, प्ले कार्ड्स उठाए मेरे ख़िलाफ़, और जो यहाँ पे मकामी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने पूरी तरह पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया। एक मतलब जो एक नेक काम था, जो लोगों की वेलफेयर का काम था, तो मतलब जब हम बनाने जा रहे थे तब भी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा था, और इतने सालों में ये किसी से बन नहीं सका। अब हम जब अब देखें जी, हमारी तो हुकूमत नहीं है, लेकिन लामाला हम लोगों के ज़ाती तल्लुकात होते हैं। जो पिछले 4 साल थे उस वक्त हमारी गवर्नमेंट के इदारों में हमारी दस्तरस नहीं थी। अब एक न्यूट्रल पोजीशन चल रही हैं चीज़ें, तो अब हम जो लोगों से काम करवाते हैं तो हम अपनी ज़ाती कैपेसिटी में जाके करवाते हैं। मतलब अब इसकी रिवाइज होनी थी तो मैं रिवाइज के लिए मैं खुद पर्सनली दफातर में गया हूँ। 2 दफ़ा ये ओरिजिनल इसकी कॉस्ट 430 मिलियन थी, अब 170 मिलियन इसकी कॉस्ट एस्केलेट कर गई है, बढ़ गई है वो डिले की वजह से। तो अब वो जो 170 मिलियन है वो हमने उसकी रिवाइज PND से जाके, मैं खुद PND के मेरे ख्याल में 20 चक्कर अभी इन 3-4 माह में खाए होंगे। मैं वहाँ पे गया हूँ, अपने ज़ाती तल्लुकात मैंने वहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, लोगों से मिला और रिक्वेस्ट किया यार हमारे इलाके का ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लोगों की ज़रूरत है, और एक इतने अरसे से ये लिंगर ऑन हुआ पड़ा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको करके अब उसकी मतलब मैं उसको वो जो अप्रूवल्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा, आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी रिवाइज अप्रूवल भी करा ली है, और अल्लाह ताला की ज़ात से मैं पूरा यकीन है कि अगले इंशाल्लाह 2-3 माह में ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा। यहाँ पे जो लोगों का बाकायदा जो है ना इलाज मुआवजा वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर है ये, तो जून का हमें बताया तो जा रहा था, लेकिन ये आपसे पूछना था कि क्या ये वाकई जून तक ऑपरेशन हो जाए? जी इंशाल्लाह जून से भी पहले इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम जून से पहले, अगर कोई ऐसी इलेक्शन कमीशन की और इस तरह की अगर कोई उसमें फिर से पाबंदियां नहीं आ जाती, चीज़ें रूटीन में नॉर्मल चलती हैं, तो इंशाल्लाह उससे पहले ये हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो उसकी रिवाइज कॉस्ट का इशू था वो हल हो चुका है, पैसों का इशू है नहीं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह हम करके तो इंशाल्लाह हमारी मतलब जून से बहुत पहले इंशाल्लाह तैयारी है कि ये कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह।